اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہے ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم کسی نہ کسی بات پہ ڈپریسڈ ہوتے ہی رہتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ نہیں تو ویکلی یا منتھلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر زمین میں ایک پتا بھی درخت سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم ڈپریسڈ پتہ ہی کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس ضرورت کا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی ضروریات سے زیادہ کی توقع رکھنے لگتے ہیں۔ جو آپ کی ضرورت ہے وہ اللہ آپ کو ضرور دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، لیکن جو آپ اس سے زیادہ چاہتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ We want beyond what we need۔ ہمیں کیا چاہیے؟ تھوڑا کھانا کھانے کے لیے، تھوڑی سی جگہ سونے کے لیے۔ اللہ ضرورت کا دیتا ہے، اور جو ہم زیادہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی دیتا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ اب دوسروں سے شیئر کرے گا یا نہیں، دوسروں کی مدد کرے گا یا نہیں، دوسروں کا مورال بلند کرے گا یا نہیں۔ اللہ دوستو اگر چیونٹیوں کو بھی کھلاتا ہے تو آپ کو بھی ضرور دے گا۔ جب چیزیں آپ کی مرضی سے ہو رہی ہوں تو کہیں الحمدللہ، اور جب نہ ہو رہی ہوں تو ڈبل الحمدللہ کہیں، کیونکہ یہ اب آپ کے باس کی مرضی سے ہو رہی ہیں۔ These are happening according your boss، اللہ your maker۔ 1979 میں ایک خاتون کا آرٹیکل آیا تھا، وہ سیریا سے امریکہ آئی، اس کا جہاز ڈیلے ہو گیا کیونکہ اس نے ایک فوٹوگرافر نے تصویر اتارنی تھی اور اس نے اسکارف اتارنے سے انکار کر دیا، کچھ مس ہینڈلنگز ہوئی اور اس کا جہاز مس ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جہاز کریش ہو گیا اور سب لوگ مر گئے۔ کتنی دفعہ دیر ہو جانے سے ہم بچے رہے، کتنی ہی مشکلات سے، لیکن ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ذرا سا بھی لیٹ ہو جائے غصہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک کچھ غلط نہیں ہوتا، کچھ دیر سے نہیں ہوتا۔ غصہ مت کریں جب چیزیں آپ کی مرضی سے نہ ہوں، یہ چیز ہمارے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ نے پلان کیا ہے، کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی خوبصورت گھر لینا چاہتے ہیں، کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، بس بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بیٹا ایک ہے دوسرا نہیں ہے، یا ہے ہی نہیں، یا ایک بچہ ہے اور نہیں ہو رہے، تو بس پریشان ہونا بند کریں، اللہ کا ڈبل شکر ادا کریں۔ He saved you from something he took over۔ اب یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب ہم اس بات پہ راضی ہوں کہ جو اللہ نے کیا ٹھیک ہی کیا ہوگا، تب یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اللہ نے آپ کو پاور دی ہے، ذہانت دی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں ابھی دروازہ کھلے گا اور میری نوکری یا میری فلاں چیز چل کر آ جائے گی۔ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، ساتھ تہجد بھی، اور پھر دعا کریں، یا اللہ مجھے بلینز آف پاؤنڈز چاہیے، ڈالرز چاہیے، کروڑوں روپے چاہیے، بس فوراً کمرے کی چھت کھلے اور آپ امیر ہو جائیں۔ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے تو کمرے میں کیوں بیٹھیں؟ باہر نکلیں، محنت کریں، فون نکالیں، آن لائن جابز ڈھونڈیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں میں تو بس اللہ پر انحصار کروں گا، تو یہ باطل انحصار ہے، غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹائی اور کیمل دین سے I rely on اللہ۔ آپ نے کہا اپنے اونٹ باندھ کر رکھو، پھر کہو کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ میں گاڑی سڑک پر ہی کھلی چھوڑ دیتا ہوں اور گاڑی نوٹوں سے بھری ہوئی ہے اور بھی کئی قیمتی چیزیں ہیں، اور آپ کہیں میں تو اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ اکیلا ہی میری گاڑی کی حفاظت کرے گا، اور جب آپ کام سے واپس آتے گاڑی کی ہر چیز چوری ہو چکی ہوتی ہے اور گاڑی بھی غائب، کیوں؟ کیونکہ آپ نے احمقانہ حرکت کی۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، گاڑی کو محفوظ جگہ چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سخت محنت کر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ سے مدد مانگو، کبھی نا امید نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ اور انحصار کرنا۔
میں نے اپنی گاڑی اچھی طرح لاک کی محفوظ جگہ پر، اس کے باوجود کسی نے گاڑی توڑی اور سامان لے گیا یا حتیٰ کہ گاڑی بھی لے گیا، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تو بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں، ہمیں اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس چیز پر یقین قائم کر لیں تو پھر آپ سب سے خوش ہیپی انسان بن جائیں گے۔ عجب علی امری مومن، سچے مومن کے معاملات حیران کن ہوتے ہیں، امیزنگ۔ جب کوئی اچھی چیز اس کی طرف آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی بری چیز آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے، اللہ سے امید نہیں چھوڑنی۔ انشاءاللہ اللہ سے نا امید ہونا تو مایوسی ہے اور کفر کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے پر امید رہنا چاہیے اور اچھائی کی توقع ہر وقت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری ضروریات بھی پورا ہوں گی اور ہماری خواہشیں بھی پوری ہوں گی اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے، انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔